بات فرمائی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو ان آیات کی مفہوم اور مطالب نہ سمجھ میں آ رہے ہو، لیکن ان کی شیریں زبانی قواعد تجوید کی رعایت کرنے کے بعد جو ہے نا وہ سائیکل کا کام کر رہی تھی اور آپ اس سے محفوظ ہو رہے تھے۔ جب اوکے مار دیجیے دوستوں، قرآن کریم کی صفت ہے اور خصوصیت صحیح والا اس کو اوکے کر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اذا تلیت علیہم زادتہم ایمانا، یوٹیوب پہ خود بخود کہ جب قرآن کریم کی تلاوت مومنوں کے سامنے کی جاتی ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو بڑے انہماک کے ساتھ اپنے کان کو اس آواز کی طرف لگا دو اور اس طرح سنو کہ تمہارے سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا۔ میں تھوڑا ایک ذکر کر دوں آپ کو کہ جب اس ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، انقلاب کا زمانہ تھا، اس زمانے میں ایک مرتبہ اجلاس کانگریس کمیٹی کا منعقد ہوا اور اس کمیٹی کی صدارت کے لیے فطرتاً جری انسان حضرت مولانا جوہر علی کا نام منتخب ہوا۔ حضرت مولانا جوہر علی کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ جلسے کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہو۔ تقریباً 2.5-3 لاکھ کا مجمع تھا۔ اس مجمع میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، پارسی بھی تھے، کیونکہ آزادی کی لہر اس وقت چل رہی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ مولانا یہ تو سیاسی جلسہ ہے، کوئی دینی جلسہ نہیں ہے، اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت سے جلسے کا آغاز کراتے ہیں تو سکھ کہے گا کہ ہم بھی اپنا اسگرہن پڑھیں گے، پنڈت جی بھی کہیں گے کہ ہم اپنا اسلوب پڑھیں گے، عیسائی بھی کہیں گے کہ توریت سے آغاز ہو۔ مولانا نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا تھا کہ میں سبوں کو اجازت دوں گا، لیکن پہلے قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ حسن اتفاق حیدرآباد کی جامع مسجد میں ابراہیم رشید عرب کے امام تھے اور انہوں نے ان کو تلاوت اللہ کے لیے، تلاوت کلام کے لیے دعوت دی۔ پرسونی کے غیور مسلمانوں ذرا غور کرو کہ اس مجمع میں جو ہندو تھے، اس مجمع میں جو سکھ تھے، ابراہیم رشید کی آواز سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو کے متصل قطرے گر رہے تھے۔ دوستو، یہ وہ کلام مقدس ہے، اسی لیے فرمایا کہ جب کلام مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے تو مومنوں کا قلب، مومنوں کا دل بالکل منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، مزکہ اور مصفہ ہو جاتا ہے۔ تو آئیے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے سامعین کرام کرسیوں پر تشریف فرما ہیں یا سڑکوں پہ کھڑے ہیں، ان تمام لوگوں کا دل منور ہو چکا ہوگا، آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہو چکا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اس صاف شفاف آئینے میں کائنات عارضی اور کائنات حق، کائنات سماوی کی سب سے حسین اور جمیل خوبصورت انسان آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کا دیدار کرانا۔ آپ یقین جانیے کہ اگر غلام مصطفیٰ کے کسی ایک ادنا غلام کا جوتے کا تسمہ بھی کسی بادشاہ وقت کو مل جائے اپنے تاج میں ٹانکنے کے لیے تو وہ بڑی سعادت اور نیکی تصور کرے گا۔ میرے دوستو،
اشعار وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ترغیب دی۔ مورخین نے لکھا کہ یوزع لہو المنبر، کہ ان کے لیے منبر سجایا جاتا تھا اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نعت پڑھنے کو کہا جاتا تھا۔ یہی وجہ تو ہے آپ نے فرمایا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ مُخْلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس لیے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کی تصویر دکھانے کے لیے آپ کو کہ جس کے سامنے کائنات کے ہر چیز کا حسن بھی بالکل فیل اور کمتر کر دیتا ہے۔ کسی اردو کے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ پھیکا پڑا تھا چاند بھی حسن تمام سے، پھیکا پڑا تھا چاند بھی حسن تمام سے، جھونکے ہوا کے مست محمد کے نام سے۔ آئیے میں اب ایسی نعت گنگنانے کے لیے جس میں آپ حب نبی کی کرن پھوٹتے ہوئے دیکھیں گے، خیر الورا کی تصویر کو دیکھیں گے۔ آئیے میں آپ